बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। हमारी टॉप स्टोरी यही है कि आज इमरान खान साहब के सबसे काबिल एतमाद साथियों में से एक साथी की मुलाकात होगी। आज जडियाला जेल का दरवाज़ा खुलेगा जी। मैं इसको कंफर्म नहीं करता कि इमरान खान साहब की बहनें उसके अंदर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जनाब उसकी कंफर्मेशन आई है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आज किसके लिए अडियाला का जेल का दरवाज़ा खुल रहा है और इमरान खान साहब की जिससे मुलाकात होगी। लेकिन सर उससे पहले इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब की सेहत को लेके, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट को लेके हुकूमत ने तो एक ज़बरदस्त किस्म की कन्फ्यूजन फैलाई है, क्योंकि हुकूमत का काम ही यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी हद तक मुतनफ़िर कर सके, तितर-बितर कर सके, इनको तोड़ सके, एक क्योस क्रिएट कर सके, अफरा-तफरी फैला सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूट-फूट का शिकार हो। ये तो हुकूमत का काम है और आपको पता है ये सिस्टम जो है उसकी इंश्योरेंस यही है कि इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल के अंदर रहें, ताकि ये अपनी हुकूमत के हवाले से जो कुछ भी करना है इन्होंने काम, वो करते रहे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट को लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कन्फ्यूजन फैलाने में कोई कम किरदार अदा नहीं किया है। मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जिसकी बिना पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत भी इसके अंदर बाकायदा तौर पर शामिल है। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इमरान खान साहब को जो चेकअप किया था परसों जिस टीम ने अडियाला जेल के अंदर, उसमें वो डॉक्टर भी थे जो इमरान खान साहब के ज़ाती फिजिशियंस ने जिनको रिकमेंड किया था। और इस बात का ऐलान कोई और नहीं, सलमान अकरम राजा साहब भी कर रहे हैं। मेरा मामला सबसे बड़ा ये है कि अगर इमरान खान साहब कि जो डॉक्टर ने जिन्होंने इमरान खान साहब को चेक किया था, उसके बाद जो उनको ब्रीफ किया गया बैरिस्टर गौहर साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, तो उसका ज़िक्र जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट कल जमा कराई गई, उसमें क्यों था? उससे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताया कि हमें डॉक्टरों ने बात की थी? ये उस रिपोर्ट के ज़रिए क्यों पता चला? तो कन्फ्यूजन की और बहुत से मराइल हैं। मैं चीज़ें रखने जा रहा हूँ। बहुत, बहुत अहम चीज़ें हैं, जो प्लीज़ उसको मिस नहीं करें, मुकम्मल देखें। रिक्वेस्ट ये है भी लोग को बाकायदा आगाज़ करने से पहले कि चैनल देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे ना। सबसे पहले मैं ज़रा एक चीज़ करूँ, कुछ कुछ कल बहुत चीज़ें प्लांट थी। कल शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी अचानक आए हैं। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने को भी हैरान-कुन हो गया ना, बड़ा काम ज़बरदस्त हुआ ना। इन दोनों के बेचारों की मुझे समझ नहीं आ रही। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब अचानक आए। केपी के धरने में ना, वो धरने तो अपने केपी के हाउस में धरने में बात, वहाँ सुहेल अफरीदी भी बैठे हुए थे। आए, तो जैसे ही वो आए तो सुहेल अफरीदी उठ के अंदर चले गए। ज़ाहिर बात उनका बनता था, ज़ाहिर बात है जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक बातें उल्टी करता हो, जो इमरान खान साहब की बहनों का एहतराम ना करता हो, उनसे मुतल्लिक बात करता हो, तो फिर बंदा नहीं बैठ सकता। तो एक उस बंदे ने अपनी नोबेलिटी दिखाई उस चीज़ को ना। बाद में शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने भी कहा कि मैं बेसिकली अली अमीन गंडापुर को मिलने के लिए आया था। और मैं तो मुरव्वत का कायल हूँ और इन तमाम चीज़ों को करते हुए ना, अच्छा ये तो एक वो करैक्टर तो ये सब चल रहे थे। रात को ये हुआ, मैं किसी धरने में शरीक होने के लिए नहीं आया था और उन्होंने पूरी मेडिकल रिपोर्ट को भी डिफेंड किया। कोई ऐसी बात नहीं है इमरान खान साहब को ये जानबूझ के पैनिक फैला रहे हैं और ये वो, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद जाके ना शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने उधर मीडिया से बात भी की और फिर ट्विटर अकाउंट भी किया। असल मामला मेरा आया अली अमीन गंडापुर साहब का ना। अली अमीन गंडापुर केपी हाउस के बाहर धरने में थे। उस दौरान उन्होंने 2 प्रोग्राम्स किए। एक तो नदीम मलिक के साथ किया, फिर अहम चैनल में भी उन्होंने मेरा ख़्याल मखदूम साहब के साथ भी गुफ्तगू की। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब क्या इंकशाफ करते हैं सर, मुझे समझ नहीं आई ना। यही तो लोग हैं, या अक्ल तो इनको बहुत है, लेकिन बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पूरे बयानिए को, और ऑन रिकॉर्ड है, उसकी कमर में खंजर घोंपा है, मैं इसको ये कहूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट का सबसे तगड़ा नुमाइंदा समझती है मोहसिन नकवी को, हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब पे हुए हमले का ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी साहब को समझती हैं। उनके घर के घेराव का ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी साहब, मैं ज़मान पार्क की बात कर रहा हूँ। उनके घर के बार-बार उनकी अब जो दीवार तोड़ी थी इमरान खान साहब की कैद के बाद, उनकी चादर और चारदीवारी जो किया था, बुशरा बीबी साहिबा के साथ हिरास जो किया था, ये तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार वो उठाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 26 नवंबर की भी ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर देती है और उन्होंने खुद बड़ी जगह पे माना भी कि 26 नवंबर को जाने हुआ जो लोग दुनिया से गए उन सब का ज़िम्मेदार वो है। वो मोहसिन नकवी साहब रात को पीटीवी की सड़कों पे बता रहे थे, देखिए ये हमने कैसे निकाला और ये करना। इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी ठहराने वाले शख्स को अब देखिए आउट ऑफ द ब्लू कुछ समझ आती है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जितनी मेहनत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की है, इतनी मेहनत किसी ने नहीं की है। सुन ले फिर। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जी नदीम मलिक साहब से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने बात की है। उन्होंने कहा मेरा अभी मोहसिन नकवी से राब्ता नहीं है। उन्होंने कहा साबिक वज़ीर आला ये भी कहते हैं कि हमारा दबाव इतना कम हो गया कि मुलाकात से लेकर बानी की सेहत पर धरना देकर बैठे हैं।
ہمارے درمیان بدنیت لوگ ہیں، پی ٹی آئی میں کسی میں فیصلہ سازی کی طاقت نہیں، اس پارٹی میں سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ مزید کیا بولا؟ انہوں نے کہا مجھے عہدے سے ہٹائے جانے کا دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ اس چیز کا کہ میرے لیڈر عمران خان کو مس لیڈ کیا گیا۔ نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس پورے لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے جتنی جرت محسن نقوی صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کرتے ہوئے بتائی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بتائی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کسی میں اتنی جرت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کیسے نام لے لیا آپ نے فیلڈ مارشل سے بات کرنے کا؟ فوج کا سیاسی معاملہ سے کیا تعلق؟ عمران خان صاحب کی قید سے کیا تعلق؟ یہی ہمیں پتا ہے، یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور گنڈا پور صاحب بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بات کی، فیلڈ مارشل کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی بندے پہ ضرورت ہے، وہ ہے محسن نقوی صاحب۔ اچھا وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کا جیل میں رہنا پارٹی کی شکست ہے، پارٹی ناکام ہوئی، ہم ٹوٹلی فیل ہوئے۔ ایک وقت میں ان پر پریشر تھا کہ ہم ان کی آفر نہیں لے رہے تھے، وہ ہمیں آفر کر رہے تھے، اور اب ملاقات ہی نہیں ہوتی، نیچے سے لے کے اوپر تک سب ذمہ دار ہیں۔ اب سنیں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا اکتوبر میں، یعنی جس کے بعد نومبر ہوا تھا، 26 نومبر، انہوں نے کہا اکتوبر میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی جب بات چیت تقریباً فائنل ہو چکی تھی، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی بات چیت تقریباً فائنل، مجھے اب سچ بولنا چاہیے، انہوں نے کہا میں انکشاف کرتا ہوں، مجھے اب سچ بولنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا اکتوبر میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی جب بات چیت فائنل ہو چکی تو ہمارے کچھ لوگ گئے اور خان کو کہا باہر یہ تاثر جا رہا ہے کہ آپ نے ڈیل کرنی ہے اور لوگ آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر خان نے فائنل کال دے دی اور معاملات خراب ہو گئے۔ اور بھائی سر پہ کفن باندھ کے ڈی چوک تو آپ جا رہے تھے، آپ پہنچے تھے ڈی چوک، آپ نے کہا تھا ہماری لاشیں واپس آئیں گی، آپ پھر 13 ضلع پورے ٹاپ کے دوبارہ کے پی کے پہنچے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا، وہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہ وہ سمسانی اب کون سی جگہ ہے، ادھر جا کے انہوں نے کہا جہاں ہے ادھر ہی بیٹھ جاؤ، نہیں آؤ ادھر، لیکن اس کے بعد فیصلے تبدیل کر دیے گئے۔ یہ وہ باتیں کریں، کوئی تک تھا ان سب باتوں کا اس وقت بات کرنے کا؟ کوئی تک تھا محسن نقوی صاحب کی مدد سرائی کرنے کا؟ یہ سب ڈسٹریکشن ہے۔ شیر افضل مربت صاحب ہوں، محسن نقوی صاحب سے متعلق یہ گفتگو ہوئے، ان سب چیزوں کو مجھے تو اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی بات مجھے اس کے علاوہ سمجھ نہیں آتی، اور جو سمجھ آتی ہے ذرا وہ سن لے جی۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا دھرنا بالکل کنٹینیو تھا، اندر میٹنگ کے لیے گئے تھے، کچھ بھی نہیں، ہمارا دھرنا مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہماری زندگی کا اثاثہ عمران خان کا نظریہ ہے، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے، کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کارکنان مطمئن رہیں اور تیاری پکڑیں، ہم یہاں پر کھڑے ہیں، جب وقت آئے گا ہم آپ سے پہلے قربانی دیں گے اور آپ کا نمبر بعد میں آئے گا۔ بیٹھا ہوا دھرنا دے کے رات کو احتجاج کی کال کے سوال ہوا نا احتجاج کی کال کا، تو انہوں نے کہا احتجاج کے وقت اور حکمت عملی کا تعین پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرے گی، یہ جماعت کوئی ہجوم نہیں ہے بلکہ منظم سیاسی جماعت ہے جس کا واضح نظام کمانڈ موجود ہے، ہمارے کمانڈر عمران خان ہیں اور تمام فیصلے ان کے نامزد کردہ افراد کے ذریعے کیے جائیں گے۔ عمران خان نے ذمہ داری علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو دی ہے، جو بھی کال پہ یہ قیادت دے گی، چاہے احتجاج کی ہوا کوئی اقدام، ہم انشاءاللہ اس پر لبیک کہیں گے اور کارکنان کو مطمئن رہیں، ہم میدان میں موجود ہیں اور اپنی قربانی دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، وقت کا تعین بھی نامزد قیادت ہی کرے گی، کارکنان تیاری رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو ہرگز مایوس نہیں کریں گے۔ پھر سوال کیا نا کہ آپ کی باڈی لینگویج بڑی بدلی ہوئی ہے، کیا بھائی لوگوں نے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ جب یہ سوال ہوا تو پھر جواب دیتے ہیں بھائی لوگوں کے ساتھ اب جو میں کروں گا نا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی میں عمران خان کے نظریے کے پرچار کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ جب مجھے عمران خان کی آنکھ کے متعلق معلوم ہوا تو میں تکلیف سے ہل گیا تھا، اس لیے آپ کو میری باڈی لینگویج تھوڑی وہ لگ رہی ہے کہ میں بے بس ہوں، کیونکہ بیسیکلی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دے دی۔ رہی بات ثوابی، دھرنا جاری ہے، مینا خان اور دیگر تمام قیادت دور موجود ہے، جوش خروش رات بھر کھانا پینا یہاں چلتا رہا جی۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان کو رہا نہ کریں تمہارے تخت الٹ دیں گے۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے کشمیر ہائی وے ہے، یہ بڑی انپورٹنٹ ہائی وے ہے، شہرک کہلاتی ہے جی، مین ہائی وے اسلام آباد کی، اس کو رات کو بند کیے رکھا ہے، اور شاندانہ گلزار بھی کہتی ہیں کہ جب تک عمران خان کی رپورٹ کی کاپی اور پرسنل ڈاکٹر گوہر خان یا سلمان اکرم راجہ خود جیل جا کر نہ دیکھ لیں تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ تو کے پی کے ہاؤس میں بھی دھرنا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی دھرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی یہ چیزیں۔ اب آتا ہوں ذرا دوسری خبریں کہ میں نے کہا کہاں کہاں سے سمجھ میں آ رہی کہ ہاں کہیں نہ کہیں کوئی نقصان ہوا ہے جی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ رات کو سنیں محمود خان اچکزئی صاحب نے اعلان کیا جی
کہ آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، علامہ راجہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. یہ محمود خان اچکزئی صاحب اعلان کر رہے ہیں. تو کم از کم یہ کنفرمیشن ہے. احتجاج، تحریک، کیا چیز ہے؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پیغام لے کے محمود خان اچکزئی صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. مزید علامہ اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ان کی فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں امراض چشم کے ماہرین سے طبی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی. ہمارا دھرنا جاری رہے گا. اس دوران سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. وہ کہتے ہیں عمران خان کی آنکھ پہلے سے بہتر ہے. عمران خان نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ پہلے مجھے گھڑی بھی نظر نہیں آتی تھی، اب گھڑی کی سوئیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی نا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو معالجین ہیں انہوں نے جو ریکمینڈ کیا تھا ندیم قریشی، انہوں نے کہا ندیم قریشی کا نام پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف سے مشورہ کر کے تجویز کیا گیا تھا. تو یہ سوال ہے نا، پھر پی ٹی آئی اپنے تجویز کردہ ڈاکٹر پر یقین کیوں نہیں کر رہی؟ یہ اپنی جگہ پہ سوال تو ہے. وہ کہنا جو ڈاکٹر ندیم قریشی وہ پی ٹی آئی کے ذاتی معالج جو عمران خان صاحب کے ریٹینا اسپیشلسٹ جو ہیں انہوں نے کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی وزیر دے رہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، ان کے ذاتی معالجین سے ملاقات ہو، ایک اپنی جگہ بہنوں سے ملاقات ہو. لیکن یہ بات بھی ہے یہاں کنفیوژن، میں نے کہا اسی وجہ سے تھوڑی کنفیوژن ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. یہ کنفیوژن کو ختم ہونا چاہیے. اچھا ایک اور خبر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. وہ آج کل آصف علی زرداری صاحب بہت زیادہ چیخ چلا رہے ہیں نا، 1.5 سال کی قید میں رو پڑا، تو ابھی تو 2 سال بعد تو جیل پوچھتی ہے بچوں کیا حال چال ہے، اس کو دودھ نہیں مل رہا تو اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو میری طرح شیروں کی طرح لڑتے رہا. سر ان کی گواہی آ گئی ہے. سر سابق انٹیلیجنس کمانڈر پی ٹی آئی کے ایم این اے بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب، ان سے ایئر وائی کے نمائندے جی وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے انکشاف کیا کہ آصف زرداری جب قید تھے نا تو اسپتال کے بہانے بڑے گھروں میں رہتے تھے. قید کا زیادہ وقت کوٹھیوں میں گزرتا تھا، آگے بولنا نہیں چاہتا وہاں کیا ہوتا تھا. خان صاحب تو اس کا 1% بھی کچھ نہیں ملا. زرداری جیسے بھی صدر بنا اب بیان منصب کے مطابق دے. اللہ کرے کسی کو جیل نہ ہو، لیکن اگر ہو تو زرداری صاحب جیسی ہو. زرداری صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نہ ہی کریں تو مناسب ہے، نہ ہی کریں تو مناسب ہے. بہرحال آج دعوت نامے میڈیا کو دے دیں گے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے بغیر 3:30 پر بری گالہ میں عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں علیمہ خان، نورین خان، ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر نوشیروان برقی، جن کا نام دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرے لیکن نہیں کرنے دی گئی، یہ آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. براہ راست کوریج کی استدعا کی گئی ہے. تو اسلام آباد سے سر یہ ساری خبریں ہیں جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، ڈسکس کر لوں. باقی اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. دیکھیں آج ناصر عباس صاحب کی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ اچکزئی صاحب کنفرم کر رہے ہیں، بہت سی کنفیوژن ختم ہو جائے گی. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.